السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران و خواتین اسلام، آج کی اس نشست میں ابو سعید عبدالرازق سوداگر آپ کا پھر سے، جس کو ہم آج کل لیوس کے نام سے جاننے لگے ہیں، اس میں استقبال کرتا ہوں. لیوس یعنی لرن انگلش ود ابو سعید. اللہ کا بے پایہ فضل اور احسان کہ ہم نے الحمدللہ اب تک معروف کے تمام زمانے اور تمام گردانیں جو ہو سکتی تھی اس سلسلے میں کر لی ہیں. اب ہمارے پاس مجہول رہ جاتا ہے جس کی ابھی امیڈیٹلی اسی وقت ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب اس پر بھی آپ کے سامنے ویڈیوز بہت جلد آ جائیں گے باذن اللہ. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2 یا 3 ایسے الفاظ کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، ایسے الفاظ کے تعلق سے آپ سے بات کریں گے جو کہ کہیں نہ کہیں اکثر لوگوں کے ذریعے سے غلط طور پر مستعمل ہیں. میں بات کر رہا ہوں لفظ فور، لفظ سنس کی. تو یہ 2 الفاظ ایسے ہیں جو عموماً غلط مستعمل ہیں، کیونکہ ہم ہندی یا اردو وغیرہ میں ان الفاظ کو الگ الگ نہیں جانتے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ فور کا استعمال کیا ہے اور پھر جا کر کے کسی اور سے پوچھیں کہ سنس کا استعمال کیا ہے، یا انہی صاحب سے پوچھیں، تو زیادہ فرق وہ نہیں بتلا پائیں گے، الا یہ کہ وہ خود جانتے ہوں کہ دونوں میں اصل میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی سلسلے میں بات ہوگی. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے سنس کا لفظ رکھوں. سنس SINCE. سنس کا استعمال ویسے دیکھنے میں تو سنس کا مطلب بنتا ہے سے، کہیں سے کسی جگہ سے جیسے بولتے ہیں نا، تو سے جہاں آتا ہے تو اس کا معنی سنس انگریزی میں ہوتا ہے، جبکہ سنس یا پھر سے فرام کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو میں آج فرام کی بات نہیں کر رہا، میں آج صرف سنس کی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور سے یہ جو غلط استعمال ہے اس کو دور کرنے کی کوشش بس ہے، وگرنہ تو باقی سب الحمدللہ ٹھیک ہے. سنس کا استعمال عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسی جگہ ہو جب آپ کسی چیز کے تعلق سے بات کرتے ہوئے اس کی ابتدا کے وقت کا ذکر کریں. یعنی کسی کام کی آپ بات کر رہے ہوں تو وہ کام شروع کب ہوا، اس کام کا آغاز کب ہوا، اس چیز کو جب آپ کو بتانا ہو تب آپ سنس کا لفظ لے آئیں گے. مثال کے طور پر we have been learning English since the beginning of September. ایسے کچھ آپ کو بولنا ہو تو اس کی میں اردو بتاتا ہوں. ابھی ہم سپٹمبر کی 1 تاریخ سے انگریزی سیکھ رہے ہیں. ہم نے کیا کہا؟ سپٹمبر کی 1 تاریخ. اب آج 2 مہینے اگر ہوتے ہیں اس چیز کو، تو ہم نے پورے 2 مہینوں کی بات نہیں کیا. ہم نے کہا ہے کہ 2 مہینے پہلے کیا ڈیٹ بنتی ہے، وہ ڈیٹ بنتی ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ اچھا 1 سپٹمبر ہوگی. تو 1 سپٹمبر سے کہا ہم نے، یعنی ابتدائی وقت میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے، ابتدائی وقت میں نے یہاں پر بتایا ہے. تو ہمیشہ یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں، کوئی بھی چیز ہو تو ہمیشہ آپ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھو گے آپ کہ جب آپ سنس استعمال کر رہے ہو، یا پھر آپ کو اس سے پہلے اگر آپ چالاکی سے استعمال کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے آپ کو ذہن میں سوچ لینا ہے کہ آپ فور کہنا چاہتے ہو یا سنس کہنا چاہتے ہو. اور اگر آپ سنس کہنا چاہتے ہو تو دماغ میں فوراً کیلکولیشن کر کے ابتدائی وقت یا تو لا لینا چاہیے، یا تو آپ کے ذہن میں ابتدائی وقت ہونا چاہیے. مثال ایک اور اس کی، India has been an independent country since 1947. ہندوستان ایک آزاد ملک کب سے؟ 1947 سے رہا ہے. اب تک تو
1947 میں نے کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان پچھلے 75 سال سے یا 70 سال سے آزاد ہے. میں نے ٹوٹل مدت، مکمل مدت نہیں بتائی، میں صرف ابتدائی وقت بتائے جا رہا ہوں. اسی حساب سے we have been living in Bangalore since I was 15 years old. کیا کہا میں نے ابھی؟ میں نے کہا کہ میں جب 15 سال کا تھا، حالانکہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے، بھائی آپ نے تو 15 سال ٹوٹل مدت بتائی. یاد رکھے میں نے ٹوٹل مدت یہاں بنگلور میں رہنے کی نہیں بتائی ہے. میں نے ٹوٹل مدت جو بتائی ہے وہ اپنی اس وقت کے عمر کی بتائی ہے جب میں بنگلور میں رہنے لگا تھا، جب میں نے بنگلور میں رہنا شروع کیا تھا. تو میں نے کیا کہا؟ We have been living in Bangalore from the time or since I was 15 years. Since I was 15 years. اسی حساب سے آپ کوئی بھی ابتدائی وقت لے آنا چاہیں، اس حساب سے آپ سیدھے سیدھے since لے آئیں گے. مثال کے طور پر it has been raining since 9 in the morning. ابھی اگر آپ 11 12 کچھ بھی بجے ہوں تو آپ بتانا چاہتے ہو کہ یار صبح 9 بجے سے بارش لگی ہے، تو آپ نے سے کہا. تو it has been raining since 9 in the morning. اسی حساب سے she has been waiting since Monday. وہ منڈے سے انتظار کر رہی ہے کس چیز کا؟ اس جملے میں آئے گا کہ she's been waiting for a confirmation of her job، کہ اپنے جاب کے کنفرم ہونے کا وہ منڈے سے، یعنی آج یار 3-4 دن ہو گئے اس چیز کو، اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہم نے کیا کہا؟ منڈے کہا ہم نے، تو اس حساب سے ہم نے پھر سے سنس لگایا. تو جب بھی آپ ابتدائی وقت کا تذکرہ کرنا چاہو تب آپ سنس لگاؤ گے. اسی حساب سے آپ کہو سنس منڈے ہو گیا، یا پھر سنس the 1st of September جیسے ابھی ہم نے کہا، یا پھر آپ کہیں سنس 1947. اس کو بدل لیں آپ. we have been studying in کلیہ، اگر کوئی کلیہ میں طالب علم ہیں یا پھر جامعہ میں طالب علم ہیں، we have been studying in جامعہ since 2015 since 2020. تو جب سے آپ ہیں وہاں پر اس مدت کو آپ کو بتانا پڑے گا. چاہیں تو آپ اس کو کھول کر اور بتائیں 1st of January 2020 بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور وقت بھی لگا سکتے ہیں، سب آپ کی مرضی ہے. صرف اس چیز کا دھیان رہے کہ جب آپ یہ بتا رہے ہوں تو آپ ابتدائی وقت کسی بھی ایکٹیویٹی کا ابتدائی وقت سنس لگا کر کے استعمال کریں گے. کئی لوگ سنس لگا کر کے پورا مدت پوری بتا دیتے ہیں، ابتدائی وقت نہیں لگاتے، جو کہ غلط ہے. اور چونکہ آپ الحمدللہ آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو ابھی ابھی پہلی دفعہ سب سیکھ رہے ہیں، تو سب صحیح سیکھنے کی کوشش ہم لوگوں کی ہے. لہٰذا آپ کے کانوں میں وہ غلط استعمال نہ پڑے، یا پھر کم از کم اپنی زبان غلط استعمال کرنے نہ لگے. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور فور کا استعمال سیکھتے ہیں. فور اسی حساب سے جب آپ کوئی چیز کہنا چاہتے ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ ابتدائی وقت بیان کریں، جب آپ مکمل ڈیوریشن بتانا چاہتے ہیں، پورے کا پورا کتنی میعاد اس کو لگی، کتنا وقت اس کو لگا، یا پھر کتنے وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ابتدائی وقت بتائیں آپ مکمل وقت بتا رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا ہندوستان 70 سال کہہ لیں، ہم 70 سال کے مان کے چلتے ہیں، 70 سال سے ایک آزاد ملک ہے. تو میں فور لگا کر یہی سینٹنس پھر سے بول سکتا ہوں، مگر میں اس وقت کیا کروں گا؟ 1947 نہیں لاؤں گا. میں کہوں گا انڈیا ہیز بین این انڈیپینڈنٹ کنٹری for 70 years. for 70 years. میں نے کہا پچھلے 70 سال سے. اب اگر آپ پچھلے نہ بھی کہیں تو بھی چلے گا. for 70 years میں خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 70 سال سے یہ ایک آزاد ملک رہا ہے. We have been learning English for the last 2 months. اور last نکال دیں آپ، پچھلے کی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کہیں for 2 months. ہم 2 مہینوں سے انگریزی سیکھتے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جب بھی آپ کو فور لگانا ہو یاد رکھیں کہ مکمل مدت آئے گی. مثال کے طور پر اگر میں کہوں we have been living in Bangalore for 30 years. ہم بنگلور میں 30 سال سے رہتے آ رہے ہیں. پہلے میں نے کہا تھا جب میں 15 سال کا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں 30 سال. تو 30 سال سے ہم لوگ بنگلور میں. میں نے جب میں 15 سال کا تھا اب وہ نہیں بتایا، میں نے پوری مدت بتا دی.
हालांकि ये काम चलता जा रहा है, कल को मैं 30 की बजाय 31 कहूंगा, उसके बाद 32 भी कहूंगा अगर मैं यहाँ रहने लगूं, या अगर आप इसी तरीके से आपके शहर के बारे में कहने लगे, तो आप जितनी मुद्दत रोज बढ़ती जाए उतनी हिसाब से आप बढ़ाते जाएं। मिसाल के तौर पर हमने कहा था ना, शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर ऑफर लेटर सिंस मंडे कहा था हमने, तो अब उसको आप पूरे मिला करके कहें। आप हो सकता है अगर आज जुमा हो तो आप कहें शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर ऑफर लेटर सिंस मंडे। आप एक दफा कहते हैं तो दूसरी हिसाब से आप उसको कह सकते हैं शी इज बीन वेटिंग फॉर हर ऑफर लेटर फॉर 5 days, पिछले 5 दिनों से। आप लास्ट 5 days कहें ना कहें अलग चीज, 4-5 days आपने कहा। तो इस हिसाब से आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप जब सिंस इस्तेमाल कर रहे हों, सिंस वेंसडे, सिंस the 1st of October, since 2002, since this morning, आज सुबह से, since last night, I have not met him since we left school. मैं जब से हमने स्कूल छोड़ी है, यानी जब से हम स्कूल से बाहर निकले हैं, तब से अब तक मैं उनसे नहीं मिला हूं। तो मैंने since का इस्तेमाल किया। अब उसको आप कैलकुलेट करके देखें कि मुद्दत कितनी होती है, तो या फिर रफ एस्टिमेशन बता दें आप, I have not met him for 20 years। इसी हिसाब से हम ago का भी इस्तेमाल आज इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। आमतौर पर ago को लेकर के एक कंफ्यूजन सा बना रहता है एक और लफ्ज के साथ जो कि बिफोर है। तो दोनों में बहुत फर्क है। इंशाअल्लाह ताला किसी और दर्स में इस फर्क को आपके सामने छोटे से दर्स की शक्ल में लाया जाएगा। यहां सिर्फ आप अगर ago समझ लेते हैं तो बहुत बहुत बेहतर रहेगा। ago का इस्तेमाल आमतौर पर अंग्रेजी जबान में किसी माजी के वाक़ये को बताने के लिए होता है, ऐसी किसी चीज के बारे में बात करने के लिए होता है जो पहले से हो चुकी हो। चूंकि हम यहां पहले से जो चीज हो चुकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लिहाजा इसके साथ जो फेल लाएंगे वो भी लाजिमन माजी ही का होगा। ठीक है, यानी एक चीज है जब पहले हो चुकी है उसको बतलाने के लिए आप ago का इस्तेमाल करते हो, और चूंकि आप माजी वाली चीज को बताने के लिए ago का इस्तेमाल कर रहे हो तो लाजिम है आप उसके साथ माजी ही का फेल लाओगे। एक और खास चीज यहां पर ध्यान रखने वाली यह है कि जब आप ago लाते हो तो उसमें उमूमन वक्त बताया हुआ होता है, कोई घंटा हो, कोई दिन हो, कोई खास महीना या कोई भी खास वक्त पहले से बताया हुआ होता है। ठीक है, और एक और आखिरी चीज इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ago का इस्तेमाल आज से उतने अरसे पहले तक के लिए होता है। ago जब आप कहते हो तो ago से मुराद ये होता है कि आज हम बात कर रहे हैं, जहां से आज हम देखते हैं ये चीज उतने दिनों पहले, उतने घंटों पहले या उतने सालों पहले हो चुकी है। मिसाल के तौर पर माई फादर डाइड अबाउट 15 years ago। मेरे वालिद साहब लगभग 15 साल पहले वफात पा गए। माई फादर डाइड अबाउट, मैंने यहां पर टाइम का भी लाया है 15 years ago। जब मैं कहता हूं तो मेरी मुराद आज से, और ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आज और इसी वक्त जब मैं बात कर रहा हूं उसी वक्त से हो। इन दिनों, अब से लेकर के रफली इन दिनों से या इस महीने के हिसाब से या इन अय्याम के हिसाब से लेकर के आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। माई फादर डाइड अबाउट 15 years ago। उसी हिसाब से आप चाहें तो यूं भी कह सकते हैं वो 1 घंटा पहले जा चुके हैं। He has left about an hour ago। He has left an hour ago। about बोले ना बोले और बात है, अप्रोक्सीमेटली बोलना हो तो आप about बोलते हैं। अगर आपको पक्का पता है कि एग्जैक्टली 1 घंटा पहले गए हैं तो आप about नहीं बोलते। So he left an hour ago। या उसी हिसाब से आप कहें I had met him some time ago। मैं उनसे कुछ दिन पहले मिला था। I had met him some time ago। कुछ अरसा पहले मिला था।
اب آپ چاہیں تو a week ago کہیں, a month ago کہیں, a year ago کہیں, a decade ago کہیں, جتنا بھی آپ کہہ لیں آپ کی مرضی. امید ہے کہ آپ کو ago کا استعمال بھی سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس طرح کچھ اور الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں گے. بائی دا وے ان الفاظ کو ہم prepositions کہتے ہیں. چلیے اگلی دفعہ ملتے ہیں تو کچھ اور سیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.